حضرت امیر خسرو ہندوستان کے عہد وسطی کی وہ محبوب، دل نواز اور ہماگیر شخصیت ہیں جنہیں صدیاں گزر جانے کے باوجود یاد رکھا گیا اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ بیک وقت صوفی بھی تھے اور سپاہی بھی، وہ شاعر بھی تھے اور ماہر موسیقی بھی، وہ مورخ بھی تھے اور تاریخ ساز بھی۔ غرض ان کی شخصیت کی عبقریت نے ان کو گوناگون صفات کا حامل اور ہمہ جہت پہلوؤں سے اس طرح متصف کیا کہ عہد وسطی کی ہندوستانی تاریخ میں بڑے بڑے نامیوں کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن امیر خسرو جب سے آج تک نہ صرف ہماری تاریخ کا جزو بلکہ انسانی ذہنوں میں زندہ و تابندہ ہے۔ مسرت کے لمحے ہوں یا یاس و غم کی گھڑیاں، خسرو کا نام اور کلام ہم وقت اپنی جاذبیت اور آفاقیت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس گتھی کو تو باہرین نفسیات ہی سلجھا سکتے ہیں کہ خسرو نے کس طرح حال و قال، جنگ و جدال، سوز و ساز، خانقاہ اور دربار کے درمیان توازن برقرار رکھا۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ تاریخ شہادت دیتی ہے انہوں نے یہ توازن اپنی شخصیت کے کھرے پن کے ساتھ قائم کیا۔ ان کی ہر وابستگی اور ہر رول کھلی کتاب کی طرح سب پر آیا تھا، اور اس کھلے بند و تعلق کے باوجود وہ زندگی بھر کامیاب رہے۔ صدق و تدبر کی مثالیں امیر خسرو کی شخصیت کو ہمارے لیے اور بھی آئیڈیل بناتی۔ اس ترکے کی نجات کی وطن دوستی نہ صرف مثالی بلکہ قابل رشک بھی ہے۔ خسرو کے نزدیک یہ سرزمین ہند عدن کی جنت، یہاں کے لوگ ہر رنگ میں انہیں عزیز، یہاں کے درباروں کے آگے ایران، توران، خراسان کے دربار ہیچ، یہاں کے لوگ ہر صنعت، علم و ادب کی ہر شاخ، فنون لطیفہ کے ہر میدان اور عسکری تربیت کے ہر انداز میں بے نظیر۔ اہل ہند کا توحیدی مسلک انہیں باوجود ایک راسخ العقیدہ مسلمان کے ہونے کے عزیز ہے۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ یہ لوگ یعنی اہل ہند ہمارے جیسا دین نہیں رکھتے، مگر ان کے اکثر عقیدے ہمارے جیسے، وہ انہیں اس وقت کے دیگر مذاہب کے پیرووں سے بہتر بتاتے ہیں، اور انتہا یہ کہ برہمن کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ دانش و حکمت کی روایت میں بھی ہندوستان کی برتری کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں کوٹ کرتا ہوں، اگرچہ روم و یونان کا نام حکمت میں مشہور ہوا اور ان کا فلسفہ سارے عالم میں پھیل گیا، مگر اہل ہند کا دامن اس سے خالی نہ تھا۔ ہندوستان میں ایک سے ایک بہتر دانشور ہوئے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا ایسے ایسے پنڈت یہاں پائے جاتے ہیں کہ علم و دانش کے میدان میں یونانی فلسفی ارسطو کا دفتر چاک کر دیں۔ طبیعیات، علم ریاضی، قدیم و جدید حیات سب یہاں موجود ہے۔ رومیوں یعنی یونانیوں نے جتنا علم باہر نکالا ہے اس سے زیادہ برہمنوں کا ذخیرہ ہے۔ امیر خسرو کا انسانی مسلک بھی ہمارے لیے بڑا آدرشوادی ہے۔ وہ باوجود اس حقیقت کے کہ ایک طبقاتی تقسیم کے شکار سماج میں پیدا ہوئے، جیے اور سرگرم فکر و عمل رہے، انہوں نے اپنے دور کے اخلاف اور اجلاف کے مروجہ پیمانے کو، جس کے تحت اعلیٰ و عرفہ گھرانے میں پیدا ہونے والا شریف اور کمتر و پس گھرانے میں پیدا ہونے والا غیر شریف سمجھا جاتا تھا، کو غلط قرار دیا اور اسلام کے اس معیار کو حجت کے طور پر پیش کیا کہ تقوی کی بنیاد پر آدمی شریف اور دلیل ہوتا ہے۔ وہ ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ محنت و مشقت کرنے والوں کو نام نہاد اور نکھٹو شریف زادوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بڑوں کی سبھی اولاد بڑی نہیں ہوتی، اکثر ککڑی کا بیج تلخ بھی نکل جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ان کا کہنا تھا جو تارا
तुम्हें नन्ना सा दिखाई देता है, वो हकीकत में एक दुनिया है। वो दस्तकारों की अजमत के तराने शीरी के हुजूर फरहाद के जरिए इस तरह सुनवाते हैं कि नामर्द रोजी के लिए खजानों पर जान छिड़कता है और मर्द पत्थरों से याकूत निकाला करते हैं। मैंने मर्दों की तरह दस्तकारी को अपना लिया है और शाहीन की तरह अपने हाथ से हासिल को ही रोजी पर गुजर औकात है। खुसरो का ख्याल था, साफ बातिन रोशन ज़मीर अशखास के लिए ये ऐब की बात है कि वो औरों के कारोबार, मामलात या पेशे को बुरा भला ख्याल करें। सभी जानते हैं कि तश्त में सुराख होना ऐब की बात है, मगर छलनी के लिए खूबी। दस्तकारों और दूसरे बज़ाहिर कमतर पेशे इख्तियार करने वालों की हिमायत के साथ ही साथ अमीर खुसरो तबाहुम और रिवायत पर समाज के एक और तसव्वुर पर खामोशी मगर कमाले हिकमत के साथ ज़र्ब लगाते हैं। वो था बेटियों का खानदान में मनसब व मुकाम। वो अपनी बेटी मैमूना से खिताब करते हुए कहते हैं, मैं हवाला देता हूं, तेरा चेहरा मेरे दिल का चश्मो चिराग और तू मेरे बाग दिल का खूब तरीन मेवा है। गो के तेरे भाई सब के सब खुशबख्त हैं, मगर मेरे दिलो निगाह में तुझसे बेहतर नहीं। बागबां के दिल में सर्व सोसन दोनों यकसा मुकाम रखते हैं। दुख्तर अगर नापैद हो जाए तो पिसर कहां से आए। सदफे ताजा के बगैर गौहर कब पैदा हो सकता है। अमीर खुसरो जिन शख्सी हुकूमतों के जबरिया माहौल में जिए, उसको उन्होंने बतीब खातिर शायद कभी कबूल नहीं किया था। वो बाज़ मुकामात पर तो इस हद तक बेदारी का इजहार करते हैं कि हाय अफसोस, थके हारे लोगों की तरह कब तक इन मुर्दों यानी अमीरों के दर पर सजदा करोगे। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि जनाजे की नमाज में सजदा नाजायज है। इल्म इमारत कदों में महसूर हो जाए, वो इसके भी खिलाफ थे। उनका कहना था, इल्म को जाहो माल के अंधेरे घर की शमा बनाकर उसे स्याह ना करो कि तुम्हारा इल्म ही तुम्हारी रोशनी है। लोगों को जलाने के लिए कलम को अय्यारी का फलीता न बनाओ। वो शख्सी हुकूमत के जबरिया निजाम में हुक्मरानों को ये बताने में कतन नहीं झिझकते कि घर की सफाई झाड़ू से होती है, लाठी से नहीं। जबरो इस्तबदाद से इबारत उस समाज में कभी भी किसी आजाद बेजिम्मे शख्स के अच्छे दिन आ जाते थे और वो उसे बेलगाम भी कर देते थे और जोरो सितम की हर रिवायत वजूद में आ जाती थी। खुसरो का हसास दिल इस मुसीबत पर खामोश नहीं रहता था। वो मुसीबत के मारों की न सिर्फ निशानदही करते हैं, बल्कि उनके गम की शिद्दत को भी अपने फन के जरिए नुमाया करते हैं। वो सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं कि सोचो, मोहब्बत की मारी माँ ने इस बच्चे के लिए क्या कुछ दुख न झेला होगा जिसे खूनी जल्लाद एक बार में खत्म कर देता है। कसाब उस गडरिये का दुख क्या जाने जिसने बकरे को पाला पोसा है, और लकड़हारा बागबा के दिल की हालत को क्या समझे। उनका कलम इंसानी गैरत को जोश दिलाते हुए यूं सवाल करता है, जब तुम अपने जिस्म पर एक नश्तर नहीं झेल सकते तो दूसरे की गर्दन पर तलवार चलाने का हक तुम्हें नहीं है। ये क्या कि जंग में सैकड़ों के कत्ल पर तुम फख्र कर रहे हो। हम तो तुम्हें तब मर जाने जब किसी को जिंदा करके दिखाओ। हिरन का ताक़ुब क्या करते हो। बहादुर हो तो जरा शेर का पीछा करके दिखाओ। इसलिए वो इसे बजा तौर पर समझाते हैं कि अगर तुम्हारा दिल एक बिल्ली यानी मामूली सी जान पर मेहरबान है तो ये ईमान की निशानी है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल एक बिल्ली भी नहीं ले जा सकती यानी वो नन्ही सी जान पर भी मेहरबान नहीं हो सकता, तो समझ लो कि वो मुर्दा है।
اسے پتھر سے کچل ڈالو۔ وہ شاعرانہ رمز و کنائے سے کام لیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کاٹنے والی تلوار سے سوئی کہیں بہتر ہے کہ وہ پھاڑنے والی ہے اور یہ سینے والی۔ وہ اس صداقت کے قائل ہیں کہ جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں زندگی ایک چٹیل میدان ہے، جو جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ اسی لیے وہ متنبہ کرتے ہیں کہ غافل انسان یاد رکھے کہ اس گنبد یعنی آسمان کے نیچے نیکی کی آواز نکالے، ورنہ یہ گنبد کی صدا ہے، جیسی کہے ویسی سنے۔ امیر خسرو کی زندگی کے سبھی پہلوؤں پر تو بحث کرنا ممکن نہیں، بہرحال اگر ان کی شاعری ہی کو لیا جائے تو اس لیے بھی کہ کسی شاعر سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسے وقت میں چند ایسی زبانوں میں انہوں نے شاعری کی کہ تاریخ میں جس کا دوسرا کوئی سابقہ نہیں ملتا، مثلا ترکی، فارسی، عربی، ہندوی اور ہندوستان کی بہت سی علاقائی زبانیں۔ بقول ایک دانشمند گرامی کے قصیدہ، ان کی خوبی یہ ہے کہ جتنے بھی عظیم شاعر گزرے ہیں ان سے پہلے، شبلی کے بقول انہوں نے اکثر و بیشتر کسی ایک ہی صنف سخن میں نام پایا ہے۔ کسی کی شہرت غزل گوئی کی وجہ سے ہے، کسی کی قصیدے کی وجہ سے، اور کسی کی مثنوی اور رباعیوں کی وجہ سے۔ قصیدہ کہنے والے کی غزل بے رنگ و رونق نظر آئے گی۔ ویسے تو ایران اور روم کی سرزمین نے 1000 برس کی مدت میں نامور شخصیات پیدا کی، لیکن ان کو بھی اپنے اپنے میدان میں ہی مہارت حاصل ہے۔ مثلا فردوسی، سعدی، انوری، حافظ، عرفی، نظیری وغیرہ بے شک اقلیم سخن کے شہنشاہ رہے ہیں، لیکن ان کی حدود حکومت ایک اقلیم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فردوسی مثنوی سے آگے نہیں بڑھ سکتے، سعدی قصیدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، انوری مثنوی اور غزل کو نہیں چھو سکتے، اور حافظ، عرفی اور نظیری غزل کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن امیر خسرو اقلیم سخن کے وہ فرمانروا ہیں کہ جن کی حدود سلطنت میں تمام اصناف سخن برابر سے شامل ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات مولانا شبلی نے کہی ہے، اور اس کو اپنے ایک مضمون میں ایک دانشمند محترمہ کلثوم فاطمہ نے بھی اپنے لفظوں میں پیش کیا ہے۔ امیر خسرو کے تمام مجموعہ کلام اس مقالے کے ذیل میں نہیں آ سکتے، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے 5 دیوان بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قران السعدین کے علاوہ مطلع الانوار، شیری خسرو، آئینہ اسکندری، لیلا مجنون، حشد بہشت، مطلع الانوار سے لے کر جو تاج الفتوح، نوسپہر، سب کے اندر اپنے فنکاری کے اور تخلیق کے جوہر دکھائے ہیں۔ امیر خسرو کا ایک اور معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں، اور اپنے پیر سے ان کا عشق جو ہے وہ غیر معمولی ہے، اور اس عشق نے ان کے مزاج میں ایک گداز پیدا کیا تھا۔ ان کا ہر شعر جو ہے وہ اس طرح سے نشتر بن گیا تھا جو سننے والوں کے دل پر خود بھی اثر انداز ہوتا تھا، اور وہ خود بھی ان کو بھی بیگانہ کر دیتا۔ ذہنی و قلبی واردات کے پس منظر اور پیش منظر میں ہر مشتخاکی یعنی انسان سن سکتا ہے۔ دنیاوی بادشاہوں کا نقارہ کھوکھلا اور اس کی آواز بار خاطر ہے، جو روکھی سوکھی پر قانے ہیں وہی بہروبر کا بادشاہ ہے۔ اپنی جگہ پر دامن میں پاؤں کھینچ کر پہاڑ بن جاؤ تاکہ ہوا کا کوئی جھونکا تمہیں ہلا نہ سکے، کیونکہ عمر رواں مثل آندھی کے ہے اور آدمی
बस एक मुट्ठी खाक। साहिब नजर इंसान गुलोड़ी में लिपटा सही, मगर है दुनिया का बादशाह। तलवार म्यान में सोई हुई सही, मगर करती है मुल्क की पासबानी। जब तक तुझ पर नूरानियत साया फिगन है, नफ्स तेरा गुलाम है। जैसे कि सूरज सर पर चमके तो साया कदमों के नीचे आ जाता है। दिल को मुख्तलिफ कदूरतों और ख्यालात से पाक व साफ करके खातिर जमाई से बैठो, क्योंकि अगर कागज सादा हो तो उसके बिखर जाने यानी गुम हो जाने का खतरा नहीं होता। नेशर में कुछ ना कर पाओगे, वहां तो अजीब उथल पुथल होगी। यहाँ जो कुछ करना है कर लो, यहीं से पानी भरकर ले चलो। दरिया पर शोर शर बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया।